ہلکی تو کہیں تیز بارش سے گرمی اور حبس کا زور ٹوٹ گیا۔ ترجمان PDMA کے مطابق لاہور سمیت صوبے بھر میں تیز ہوا اور گرج چمک کے ساتھ بارشیں متوقع۔ مونسون بارشوں کا سپیل کل تک جاری رہنے کی پیش گوئی۔ شدید گرمی اور حبس میں لیسکو کا ترسیلی نظام درہم بھرم۔ شہر بھر میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ جاری۔ دورانیہ 5 سے 6 گھنٹے تک جا پہنچا۔ شہری پھٹ پڑے، بجلی آتی نہیں اور بل بھاری بھرکم بھیج دیے جاتے ہیں۔ بجلی کے بلوں نے گھر کا بجٹ ہلا کر رکھ دیا۔ ان کی مرضی ہے بھائی، کوئی ٹائمنگ نہیں ہے، بنا یعنی کہ اعلانیہ کے لوڈ شیڈنگ کر رہے ہیں۔ ان کو پتہ ہی نہیں ہے، بل کے بل بھیجی جا رہے ہیں اور ابھی وہ کہہ رہے ہیں جی ریلیف دیں گے، کوئی ریلیف نہیں ملا۔ بجلی کے ترسیلی نظام میں نقائص دور کرنے کے لیے چین سے مدد لینے کا فیصلہ۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف اس سلسلے میں چینی سفیر کے ساتھ ملاقات کریں گے۔ ملاقات میں بجلی کے ترسیلی نظام پر بات چیت ہوگی۔ چائنا اسٹیٹ گرڈ کے ساتھ مل کر ترسیلی نظام کو بہتر کیا جائے گا۔ دلی چور لیسکو کے شکنجے میں 7 ماہ میں 18,000 سے زائد مقدمات درج کیے گئے۔ 18,000 کے قریب ملزم گرفتار کیے گئے۔ آج ہی پنجاب کی لاہور سمیت صوبے بھر میں بجلی چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن مزید تیز کرنے کی ہدایت۔ انسداد ڈینگی مہم جاری۔ DC لاہور رافع حیدر کی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنرز کے فیلڈ میں سرپرائز دورے۔ 2 گھروں سے ڈینگی لاروا برآمد، موقع پر طلب کر دیا گیا۔ DC لاہور کی شہریوں کو ڈینگی کے سدباب اور روک تھام کے لیے اپنی ذمہ داری نبھانے کی ہدایت۔ معروف ڈرامہ نگار خلیل الرحمان قمر کے ہنی ٹریپ کا ڈراپ سین۔ ماسٹر مائنڈ حسن شاہ نے ایک نئی ویڈیو لیک کر دی۔ ہنی ٹریپ کا ملزم رفیق ساتھی سمیت گرفتار۔ مرکزی کردار ملزم حسن رضا سے مزید تفتیش جاری۔ پنجاب میں 450 کلومیٹر طویل 3 نئے روڈ کوریڈور کا آغاز۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے اجلاس میں نئے کوریڈور کی منظوری دے دی۔ 210 ارب روپے کی لاگت سے تینوں پروجیکٹ دسمبر 2025 تک مکمل ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ کا 3 ماہ میں نئے کوریڈور پہ تعمیرات کے آغاز کرنے کا حکم۔ گورنر پنجاب کی میٹرک میں نمایاں پوزیشن حاصل کرنے والے طلباء سے ملاقات۔ پوزیشن ہولڈرز کو 1-1 لاکھ روپے کا انعام دیا۔ گورنر پنجاب نے اساتذہ کی تعلیمی کارکردگی کو سراہا اور مزید بہتری کی تلقین کی۔ کہا اسی طرح محنت جاری رکھیں اور ملک اور قوم کا نام روشن کریں۔ کینال روڈ پر ایک ہی پیٹرن پر تمام سائن بورڈز لگانے کا فیصلہ۔ کمشنر لاہور زید بن مقصود کی زیر صدارت اجلاس۔ ٹریفک روانی کے لیے کوارڈینیشن کمیٹی کا جائزہ لیا گیا۔ کمشنر لاہور کی سڑکوں سے سائن بورڈز کی تنصیب کے لیے ٹیپا ورکنگ کو تیز کرنے کی ہدایت۔ صوبائی وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق کی زیر صدارت اجلاس۔ صوبے بھر میں امن و امان کی صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیا۔ انسداد دہشت گردی ایکٹ کے سیکشن 19 کے تحت 14 مختلف کیسز کے لیے GITs بنانے کی منظوری۔ بین الصوبائی چیک پوسٹوں کی سیکیورٹی کے لیے رینجرز کے دستے تعینات کرنے کا بھی فیصلہ۔ وارلڈ سٹی آف لاہور ترمیمی بل 2024 منظور۔ پنجاب حکومت نے وارلڈ سٹی اتھارٹی کے دائرہ کار کو صوبے بھر تک وسعت دے دی۔ سیکریٹری بلدیات نے پنجاب حکومت کو وارلڈ سٹی اتھارٹی کی صوبے تک رسائی دینے کی سمری ارسال کی۔ وارلڈ سٹی آف لاہور کا نام پنجاب وارلڈ سٹیز اینڈ ہیریٹیج ایریاز اتھارٹی کر دیا گیا۔ سڑکیں بحال، پنجاب خوشحال پروگرام۔ صوبائی وزیر تعمیرات و مواصلات ملک صہیب احمد برت کی زیر صدارت اجلاس۔ پروگرام پر اب تک ہونے والی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ ملک صہیب احمد برت کی پروگرام کے آغاز سے قبل جاری اسکیموں کو جلد مکمل کرنے کی ہدایت۔ بلدیہ عظمیٰ لاہور بجٹ 2024 سے 25 منظور۔ شہر میں جاری ترقیاتی منصوبوں کی ادائیگیوں کے لیے 2 ارب روپے مختص۔ ایڈمنسٹریٹر بلدیہ عظمیٰ کی منظوری کے بعد بجٹ کی کاپی محکمہ لوکل گورنمنٹ کو ارسال۔
تجاوزات مافیا کے خلاف گھیرا تنگ، سرکولر روڈ پر تجاوزات نہ ہٹانے اور مزاحمت کرنے پر 6 افراد گرفتار کر لیے گئے۔ ملزموں کے خلاف تجاوزات قائم کرنے اور کار سرکار میں مداخلت پر مقدمات درج۔ سی ٹی او لاہور کی ڈویژنل افسران، سرکل افسران اور سیکٹر انچارجز کو بلا تفریق کارروائی کی ہدایت۔ پرندوں کی غیر قانونی فروخت کے خلاف کارروائی کا آغاز، بغیر لائسنس جنگلی جانور اور پرندے فروخت کرنے والوں کے خلاف کارروائی کا حکم۔ ذرائع کے مطابق 80% دکانداروں نے محکمہ وائلڈ لائف سے لائسنس بنوا لیے، جبکہ 20% دکاندار ڈیڈ لائن ختم ہونے کے باوجود لائسنس بنوانے کو تیار نہیں۔ پی پی 169 کے کارکنان کی رہائی کے بعد دھرنا میں شرکت کے لیے اسلام آباد روانگی۔ نائب امیر جماعت اسلامی جنوبی لاہور احمد سلیمان بلوچ کا پولیس کی قید سے رہا ہونے والے کارکنان کا پرتپاک استقبال، کہا قید میں ہتھکڑیاں سیاسی کارکن کی سیاسی مزاحمت کا زیور ہوتی ہیں۔ چکن سستا ہو کر بھی عوام کی قوت خرید سے باہر، مرغی کا گوشت 3 روپے سستا، فی کلو قیمت 594 روپے ہو گئی۔ 12 انڈے 1 روپے مہنگے، 261 روپے فی درجن میں فروخت۔ مارکیٹ میں انڈوں کی پیٹی 7740 روپے میں دستیاب۔ سبزی منڈیاں بھی مہنگائی کی دلدل میں دھنس گئیں۔ سرکاری ریٹ لسٹ میں آج بھی متعدد سبزیاں اور پھل مہنگے ہو گئے۔ ادرک 635، لہسن 400، لیمو 405 روپے کلو میں فروخت ہونے لگے۔ سیب 340، خوبانی 230 روپے کلو اور کیلا 140 روپے فی درجن میں فروخت ہو رہا ہے۔ حکومت کا ود ہولڈنگ ٹیکس میں اضافہ، لاہور کے تاجروں نے ہڑتال کا اعلان کر دیا۔ اکبری منڈی سمیت شہر کی تمام بڑی مارکیٹیں کل سے جمعے تک بند رہیں گی۔ اکبری منڈی کے تاجروں کا کہنا ہے کہ ٹیکس میں اضافے سے اجناس کی قیمتیں بڑھیں گی۔ حکومت کاروبار کی دشمن نہ بنے اور ناجائز اضافہ واپس لے۔ رانگ پارکنگ اور تجاوزات مافیا کے خلاف سی ٹی او لاہور ان ایکشن، متعدد سیکٹر انچارجز اور پیٹرولنگ آفیسرز کو شوکاز نوٹس جاری۔ سی ٹی او امارا اتر کا وحدت روڈ، ٹاؤن شپ، گرین ٹاؤن اور جوہر ٹاؤن کا دورہ، ہیوی ٹریفک، سموکی وہیکلز، لوڈر گاڑیوں کا جائزہ لیا۔ ذمہ دار شہری ہونے کا فرض نبھائیں، کوڑے دان تک پہنچائیں۔ ایل ڈبلیو ایم سی کا لاہور کو چمکانے کا مشن جاری۔ فیروزپور روڈ، جیل روڈ، مال روڈ، گلبرگ میں صفائی ستھرائی کے خصوصی انتظامات۔ داتا دربار، لاری اڈا، آزادی چوک میں بھی خصوصی صفائی ٹیمیں تعینات کر دی گئیں۔ سی ای او بابر صاحب الدین کی افسران کو سرپرائز چیکنگ کی بھی ہدایت۔ جناح ہاؤس حملہ اور جلاؤ گھیراؤ کیس، پی ٹی آئی کی 14 خواتین سمیت 27 ملزموں کی عبوری ضمانت پر سماعت۔ مزید سماعت میں 9 اگست تک توسیع۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج خالد ارشد نے سماعت کی۔ کوٹ لکھپت پولیس جرائم پیشہ ناصر کے خلاف سرگرم، موٹر سائیکل چرانے والا لڑکا پکڑا گیا۔ 13 سالہ اسد کچا جیل روڈ سے موٹر سائیکل چرا کر فرار ہوا۔ پولیس نے قائد ملت کالونی سے راؤنڈ اپ کیا۔ موٹر سائیکل تحویل میں لے کر ملزم چائلڈ پروٹیکشن کے سپرد۔ فوری ابتدائی طبی امداد کورس کی تکمیل پر پہلے بیچ کے لیے پروقار تقریب۔ ایس پی ہیڈ کوارٹرز نے ایم ایس پولیس لائن، ہسپتال اور ریسکیو سٹاف کو تعریفی اور کورس سرٹیفکیٹ تقسیم کیے۔ پہلی بار خواتین پولیس افسران کو بھی فوری ابتدائی طبی امداد کا کورس بھی کرایا گیا ہے۔ ٹریفک پولیس کی بچھڑوں کو اپنوں سے ملوانے کی روایت برقرار۔ 5 سالہ سلمان کو لواحقین سے ملوا دیا۔ سٹی پولیس کو بچہ بھٹا چوک سے ملا۔ بچے کے والد کا ٹریفک پولیس کے لیے اظہار تشکر اور دعائیں۔ محرم کے دوران اچھی کارکردگی کے حامل اہلکار اور افسران نے تعریفی سرٹیفکیٹ تقسیم۔ ایس پی سی ٹی کیپٹن ریٹائرڈ قاضی علی رضا نے ایس ایچ او شاہدرہ اور ایس ایچ او یکی گیٹ میں اسناد تقسیم کی۔ ایس ایچ او ٹبی سٹی، ایس ایچ او بھاٹی گیٹ اور ایس ایچ او گوال منڈی میں بھی تعریفی سرٹیفکیٹ تقسیم کیے گئے۔ سابق کپتان اور کوچ قومی ٹیم وقار یونس کو اہم عہدہ دیے جانے کا امکان۔ ذرائع کے مطابق چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے کرکٹ کے معاملات سابق کپتان وقار یونس کو سونپنے کا فیصلہ کر لیا۔ وقار یونس قومی ٹیم سے متعلقہ تمام امور کے نگران ہوں گے۔
ایشین کرکٹ کونسل کے اگلے 2 سالہ مدت کی صدارت پاکستان کرے گا. ذرائع کے مطابق چیئرمین پی سی بی محسن نقوی ایشین کرکٹ کونسل کے اگلے صدر ہوں گے. اے سی سی کے موجودہ صدر جے شاہ کی مدت رواں سال ختم ہو جائے گی. اے سی سی کے نئے صدر کی مدت کا آغاز جنوری 2025 سے ہوگا. ڈی جی وائلڈ لائف مدثر ریاض ملک نعیم فیصل آباد والے اللہ جانتا ہے. فلاحی تنظیم ڈی جی اسپورٹس پنجاب ڈاکٹر پرویز اقبال اور مقصود احمد ججا کے تعاون سے چودھری عبدالحمید میموریل بیڈمنٹن ٹورنامنٹ جاری. ٹورنامنٹ میں 3 میچز کا فیصلہ مدثر ریاض ملک اور محمد توقیر کی جوڑی نے پتہ سمیٹ. کرنے کے بعد زیادہ گیپ لیا. آپ لوگوں کو یہی ہمیشہ سے میرے سے شکایت رہتی ہے، لیکن میں ذرا ڈفرینٹ کرداروں کی تلاش میں ہوتی ہوں، اور ٹی وی پہ کروں یا فلم پہ کروں، ہمیشہ آپ لوگوں نے مجھے ایک ڈفرینٹ اٹائر میں دیکھا ہوگا. ڈرامے میں اداکاری کے جوہر دکھائے تو ہر کسی کو اداکاری پسند آئی. ٹیلی ویژن کی خبرو اداکارہ جی علی کی 14 سال بعد دوبارہ انڈسٹری میں واپسی. کہا کام ایسا کریں کہ سب کے دل میں رہ جائے. شادی کے سوال پر کہا کسی کریکٹر کو دل دے چکی ہوں. زندگی میں رشتے ملا ہی کرتے ہیں، مگر ایک انسانی رشتہ ایسا ہے جس میں زندگی ملا کرتی ہے، اور وہ رشتہ ہے دوستی کا. دوستوں کے سامنے اٹھنے بیٹھنے ہنسنے اور بولنے کے اصولوں کا حساب کتاب نہیں رکھنا پڑتا. لاہور سمیت دنیا بھر میں آج دوستی کا دن منایا جا رہا ہے.